اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسے کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی قوموں پر، امتوں پر جو مومن تھے، پیغمبروں کے فالوورز تھے، ان پر فرض کیے گئے تھے، ایز اٹ از ویسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر عبادت کی طرح روزہ بھی قدیم عبادت ہے، قدیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شروع سے، جب سے دنیا منڈی ہے، پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، جسم، روح، مال، ہر چیز پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ ساری امتوں میں افضل، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل۔ اب اللہ تبارک و تعالی ساری امتوں میں، ساری شریعتوں میں سب سے افضل شریعت شریعت محمدی، تو اب افضل امت کو، افضل شریعت کو فالو کرنے والوں کو ویسا ہی روزہ نہیں دیتا تھا جیسا پہلی امتوں میں تھا۔ چلو بھائی تم بھی روزہ رکھ لو، تم بھی پاک صاف ہو جاؤ، تم بھی سب کچھ کر لو، نہیں۔ جب اللہ شریعت کو افضل بنایا، مکمل بنایا، نبی کو افضل بنایا اور امت کو بھی افضل بنایا ساری امتوں میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی شکل میں جو عبادت دی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی خصوصیات، ایسے انعامات، ایسے بڑے جیک پاٹ، ایسی بڑی نعمتیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ روزہ وہ بھی رکھے، روزہ ان پر بھی فرض تھا، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا۔ تو میں آپ کے سامنے بیہقی کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ضمن میں 5 خصوصی انعامات دیے گئے ہیں جو میری امت سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو پہلی امتوں کو جو خصوصی انعامات نہیں ملے وہ امت محمدیہ کو ملے ہیں۔ تو ان خصوصی انعامات کو اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے شرائط کے ساتھ روزہ رہتے ہیں تو قیامت تک آنے والے روزے داروں کو وہ 5 خصوصی انعامات ملیں گے۔ نمبر 1 جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، امت محمدیہ کو 5 خصوصی انعام ملے، ان میں کا پہلا انعام یہ کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک کی بو سے بھی زیادہ اطیب، بہت پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ یعنی پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتے تھے، روزے کی وجہ سے، کھانے پینے سے رک جانے کی وجہ سے منہ میں جو بو آتی ہے، تعفن آتا ہے، جو پیدا ہوتی ہے بدبو، وہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھی، اللہ کو پسند ہے۔ اب اس آگے کے سنانے سے پہلے میں یہ سناتا ہوں کہ آج زمانہ تھوڑا زیادہ ماڈرن ہو گیا، لوگ تھوڑا لیبرل ہونا چاہ رہے ہیں، ایزی اسلام کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، آسان، ٹیک اٹ ایزی، تھمس اپ لیے پیے چلتے بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، اب اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے مار رہے ہیں بدبخت۔ کیوں؟ ان کو مفت خور فتوے دینے والے فتوا دے رہے ہیں کہ اسپرے مار سکتے ہیں خوشبو والا، کیونکہ تم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہائی فائی لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں۔ ارے روزے دار کے منہ کی بدبو پیدا ہونا خود ایک بڑی کرامت ہے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بدبو
اطیب طیب پسندیدہ اچھی پاکیزہ، اطیب بہت سب سے زیادہ پاکیزہ. اب اس بدبو کو تم اپنے ہاتھوں سے غارت کر رہے ہیں، یعنی اس انعام کو اپنے ہی ہاتھوں سے ریجیکٹ کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ہے جو بڑا انعام ہے امت محمدیہ کے ملا، وہ ہے وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا. روزے دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے آداب شرائط کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری والا روزہ جو رکھتا ہے، تو ملائکہ، اللہ کے فرشتے، ایک دو نہیں، ملائکہ پورے کے پورے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے. بڑا انعام ہے نا. مفت میں آپ کے اکاؤنٹ میں کون سی مخلوق، اللہ کی معصوم مخلوق، انجان مخلوق، آپ اس کو دیکھے بھی نہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. لیکن کنڈیشن ہے لعلکم تتقون والے روزے ہو، پرہیزگار والے روزے ہو. لپا ڈپی، چوری، غیبت، چغل خوری، یہ نہیں چلتا. ایک دم پیور ریفائنڈ، ایسا کھن کھن چمکنا. تو اب اللہ تعالیٰ دوسرا انعام کی شکل میں دے رہے ہیں. ملائکہ خود ڈیوٹی پر لگ گئے وہ روزے دار کے لیے جو افطار تک، آپ افطار کا کھجور پانی لینے تک وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کو خبر بھی نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ان کی دعائیں آ رہی ہیں. تیسرا ہے وَيُزِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً. اللہ تبارک و تعالی خود یزین اللہ مزین کر رہا ہے، ڈیکوریٹ کر رہا، سجا رہا ہے. کس کو؟ جنت کو. ہر دن روزے دار کے لیے. یہ پہلی امتوں کو نہیں ملا، پہلی قوموں کو نہیں ملا، یہ امت محمدیہ کو ملا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کتنی بڑی نعمت ہوئی، کتنا بڑا انعام ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن جنت کو آراستہ کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیاوی مشقتیں، محنتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آنے والے ہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ شیاطین ان برائیوں کی طرف آسانی کے ساتھ نہیں جاتے. ان برائیوں کی طرف روزے دار بندہ جو تقوی کے ساتھ روزہ رکھا ہے اسے ڈائیورٹ ان گناہوں کی طرف نہیں کر سکتے جو غیر رمضان میں بآسانی کر سکتے. ایزلی رمضان المبارک کے علاوہ جن مہینوں میں شیاطین بندوں کو بھٹکاتے، مس گائیڈ کرتے، ان گناہوں میں انوالو کر دیتے، رمضان المبارک کی برکت، عظمت، فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر اتنا مہربان ہوا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پانچواں انعام ہے، وہ ہے کہ وہ یغفر لہم فی آخری لیلہ. روزے دار کو رمضان المبارک کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ وہ رات کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے نہیں بلکہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ مزدور کا جب کام ختم ہوتا، مزدور جب نکلتا، باہر آتا، منہ ہاتھ دھوتا کرتا، اس وقت اس کو مزدوری دی جاتی. تو یہ 5 انعام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگرچہ کہ روزہ قدیم عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، پچھلی امتوں میں بھی مومنین نے روزہ رکھا، اللہ کو پائے، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ 5 انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں نہیں رکھے تھے، اٹھا کے خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے رکھ دیے. تو خوش قسمتی ہے یہ ہماری.